تاریخ کے حوالے سے آپ کو یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں، گزشتہ 200 سال میں بھی علماء نے ہی اس ملک کی قیادت کی ہے، اس ملک کی سیادت کی ہے، اس ملک کی رہبری اور رہنمائی کی ہے۔ 1857 کی جہاد پاک پلاسی کا چیف کمانڈر مولانا قاسم نانوتوی ہے اور اس کا امیر جہاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ دیکھتے چلے جائیے ہر صف کے اندر یہی زمانہ 1947 کا زمانہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا یا کم از کم پڑھا۔ آپ دیکھیے کہ ان میں کون رہبری کرتے نظر آ رہے ہیں دلی کی جامع مسجد پر کھڑے ہو کر، اور کون نظر آ رہے ہیں بلی ماران میں، اور کون نظر آ رہے ہیں آگرہ میں، اور کون نظر آ رہے ہیں دیوبند میں، اور کون نظر آ رہے ہیں منگیر کی سرزمین پر مختلف مقامات میں۔ امیر شریعت رابع رحمت اللہ علیہ جیل کی سلاخوں میں ایک نہیں دو بار بند ہو۔ علماء نے اس ملک کی سیادت اور قیادت کی ہے، یہ سمجھنا ہے آپ کو، اور آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اب بھی جو حالات آتے ہیں، فسادات آتے ہیں، مسلمانوں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، کون ہے جو آپ کے درد کا مداوا بنتا ہے؟ کیا ایم ایل اے صاحب جس کو آپ ووٹ دے کر کامیاب کر کے بھیجتے ہیں وہ کہاں خاموش ہو جاتے ہیں؟ وہ ایم پی صاحب، وہ وزیر صاحب کہاں چلے جاتے ہیں؟ اگر میدان میں کفن بردوش ہو کر کھڑا ہونے والا کوئی انسان ہوتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ خانقاہ رحمانی کا کوئی سجادہ نشیں ہے، وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی ادارے کا کوئی عالم دین ہے، عالم ربانی ہے، مرد مجاہد ہے، وہ بطل جلیل ہے، وہ بطل حریت ہے، جو کھڑا ہو کر ملت کی حفاظت اور دین کے بقا کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا، آپ کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا 1866 عیسوی میں، اور ایک چراغ جلا اور جلتا چلا گیا، اور اسی چراغ کی لو صرف ہندوستان نہیں، افریقہ اور برما نہیں، بلکہ امریکہ، کینیڈا، چائنا، جاپان، اٹلی، پوری دنیا کے گوشے گوشے میں اسی نظام کے ساتھ پھیل گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ اس نقطے کو سمجھیے کہ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اور ادھر ملک کی آزادی کا معاملہ چل رہا تھا، 1866 کے بعد کے حالات ہیں، مولانا گنگوہی جیل میں چلے گئے، ماں قاسم نانوتوی روپوش ہو رہے ہیں۔ ظاہر اس زمانے میں دارالعلوم کا قیام عام معافی کے اعلان کے بعد جب ملکہ وکٹوریہ نے اعلان کر دیا 1861 میں، پھر 1866 میں دارالعلوم قائم ہوتا ہے۔ لیکن دارالعلوم کے قیام کے بعد عرصہ گزر گیا، ابھی آزادی کی تحریک چل رہی۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سبق میں پابندی نہیں کر پاتے تھے مولانا محمود حسن دیوبندی اسی آزادی کے لیے، ان پر مولانا احمد صاحب جو محترم تھے، حضرت مولانا حافظ احمد صاحب کی طرف سے کچھ سختی ہوئی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجلس جمع کر کے جس کو تاریخ دارالعلوم نے محفوظ کر لیا، فرمایا کہ لوگوں دارالعلوم دیوبند درس و تدریس کے لیے قائم نہیں ہوا ہے، یہ تعلیم و تعلم کے لیے قائم نہیں ہوا ہے۔ میرے استاد الامام الاکبر مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم جو قائم کیا ہے وہ اس مقصد کے لیے قائم کیا ہے کہ 1857 کی جہاد شاملی میں ناکامی کی تلافی کس انداز سے کی جائے، ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں کے پڑھنے والے اس ملک کے آزاد کرانے کے سپاہی بن سکیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پہلا شاگرد شیخ الہند ریشمی رومال کی تحریک چلاتا ہے، وہ تحریک خلافت چلاتا ہے۔ ان کے شاگرد عبید اللہ سندھی یہاں سے لے کر افغانستان تک پہنچتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے شاگردوں میں مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے شاگردوں میں مولانا منت اللہ رحمانی، اور پوری کھیپ جو تیار ہوتی ہے وہ اس ملک کے آزاد کرانے کے لیے۔ شیخ الہند تو اس دنیا سے چلے گئے، 1947 میں وہ باقی نہیں تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، لیکن ملک ان حضرات کی محنتوں سے آزاد ہوا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے مدارس اسلامیہ کے جیالوں نے اس ملک کو آزاد کرایا۔ یاد رکھیے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ میں نے دارالعلوم دیوبند قائم کر لیا، میں نے ہندوستان میں مدرسہ بنا لیا۔ حاجی امداد اللہ صاحب ہجرت کر کے مکے چلے گئے، فرمایا کہ ہزاروں بزرگوں کی آہ سحرگائی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند اس لیے قائم ہوا کہ اس دارالعلوم کے ذریعے سے ہندوستان کے مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا، ان کے وجود کی تہذیب کی حفاظت کا سامان کیا جا سکے۔ فرمایا یہ مدرسے، یہ مدارس ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کے تحفظ اور اس کے بقا کا ذریعہ ہیں۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت
اللہ علیہ, جو حضرت منگیری کے پیر و مرشد ہیں, جو حضرت قاسم نانوتوی, حضرت گنگوہی اور حضرت تھانوی سب کے پیر و مرشد ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ مدارس اسلام اور مسلمانوں کی تحفظ اور کا بقا کا ذریعہ ہے. میرے بھائیوں, اس لیے ہمیں اس بات کو چند دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے چند منٹ میں ختم کر رہا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ پر جو حرف آ رہا ہے, مدارس اسلامیہ کی طرف سے جو بیزاری ہو رہی ہے, جو غفلت ہو رہی ہے, ہمیں اس چادر کو کھینچ کر پھینک دینا ہے اور اس کی عظمت کو سمجھ کر اس پر آنا ہے. یاد رکھیے, حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ نے ان حالات کو دیکھ کر کہ میڈیا والے جا رہے ہیں اور بچوں کے منہ میں کہیں بھی مائک لگا دیا, سوال پوچھنا شروع کر دیا, حضرت نے بڑی بے چینی کے عالم میں مجھ سے فرمایا کہ مولانا اس کے لیے کچھ کیا جائے. اور میرے ذہن میں ہے کہ مدارس اسلامیہ, مدارس کے ذمہ داران علماء کو چاروں اسٹیٹ, بہار, جھارکھنڈ, اڑیسہ اور بنگال سے بلایا جائے. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ابھی 6 نومبر کو مدارس اسلامیہ کا کنونشن کے نام سے اسی انداز پر مدارس کے ذمہ داران علماء کو بلایا گیا اور انہیں وہ سبق دیا گیا کہ کیا کرنا ہے, ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اس میں یہ بتایا گیا کہ ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ مدارس کے نظام پر, مدارس کے نصاب پر, مدارس کے قیام پر, مدارس کے تعام پر, مدارس کی زمینوں کے تحفظ کے تعلق سے, مدارس کے نقشوں کی منظوری کے حوالے سے, مدارس کے رجسٹریشن کے مسئلے میں, مدارس کے تعلق سے جو حالات گھیرے جا رہے ہیں, نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے ذریعے ان سب کے اثرات سے مدارس کو کیسے محفوظ رکھا جا سکے اور مدارس کو حکومت کی نگاہ سے کیسے بچایا جا سکے, اس کے لیے تیار ہونا ہے اور پورا خاکہ اس کے لیے تیار کیا گیا. اس لیے ہمیں اس خاکے کو پڑھنا, سمجھنا, سیکھنا چاہیے. اس کو بتانے کا موقع یہاں نہیں ہے, مختصر وقت میں آپ حضرات بھی اسے سیکھیں کہ مدارس کی زمینیں محفوظ ہوں, اس کی رجسٹری صحیح طریقے پر ہو, جو بلڈنگ بنا رہے ہیں اس کے نقشے کی منظوری ہو, رجسٹریشن کا معاملہ حل ہو, جو حسابات مدرسے کے آڈٹ رپورٹ آپ کے صحیح ہونے چاہیے, وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں. مگر اس سے الگ میں 2-3 باتیں اور کہنا چاہتا ہوں. مدارس کی حفاظت کے لیے ذریعہ وہ ہے جو ذریعہ جامع رحمانی نے اختیار کیا, اور جامع رحمانی نے عمل کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ طلبہ 500 سے 1000 کر لیا جائے, مدارس اس طرح بچے. اے لوگوں, لاک ڈاؤن کے بعد آپ جانتے ہیں پورے بہار کا جائزہ لے لیجئے, 90% مدارس کی صورتحال یہ ہے جہاں 500 طلبہ تھے 250 ہو گئے, جہاں 200 تھے 100 ہو گئے, اور جہاں 100 تھے 50 ہو گئے, جہاں 50 تھے 25 ہو گئے. ظاہر ہے آدھے پر آگے 50% پر کہیں کچھ کم و بیش بہرحال ہو سکتا ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ آپ نے دیکھا مدارس کی طرف سے طلبہ کا رجحان ختم ہو گیا, دینی تعلیم کی طرف سے بیزاری ہو گئی, لوگ کمانے کی طرف بھیجنے لگے, دنیا داری کی طرف جانے لگے کہ ہمیں کما کر لا کر دے, اور دلی بنارس اسے بھیجنے لگے. تعلیم سے آپ مدارس کی طرف متوجہ ہوئیے اور مدارس کو مضبوط کیجئے, مدارس کو چندوں سے مضبوط کیجئے, مدارس کو بچوں سے مضبوط کیجئے, مدارس کو اپنے نیک اور خیرخواہی کے بول سے محفوظ کیجئے. مدارس کے لیے آپ جو وقت دے سکتے ہیں اپنے وقت کے ذریعے اپنے علاقے کے مکاتب و مدارس کو مضبوط کیجئے. اور اہل مدارس کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مدارس والے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں تک آپ کے اثرات اور جہاں تک آپ کے وسائل اور ذرائع ساتھ دیتے ہیں, آپ مکاتب قائم کیجئے. نئی قومی تعلیمی پالیسی کے اثرات سے بچنے کے لیے مکاتب کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ آپ کے پاس نہیں ہے, ورنہ وہ دن آئے گا کہ جہاں آپ کے بچے مشرکانہ, الحاد, رسومات جیسے صرف کہانیوں سے بچے آپ کے متاثر ہوں گے, اور وہ نہیں ہوں گے تو مسلمان نہیں ہوں گے. یہودی ہو سکتے, نصرانی ہو سکتے, مجوسی ہو سکتے ہیں, اگر نہیں ہوں گے تو مسلمان نہیں ہوں گے. اس لیے ان کو مسلمان بنائیے تاکہ وہ ارتداد کے طوفانوں سے, ارتداد کی پھیلتی ہوئی تیز و تند آندھیوں سے ان بچوں کو آپ بچا سکیں. یہ مکاتب ہی کے ذریعے ایمان و یقین کی بیج ان کے دل میں بو سکتے ہیں, اس لیے آپ اس کی طرف بھی توجہ دیجئے. آخر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے آپ یہاں پر باتیں سن رہے ہیں. جامع رحمانی خانقاہ رحمانی منگیر ایک قدیم ترین اور بافیض ادارہ. آپ جانتے ہیں کہ اس ادارے نے تقریباً 100 سال یہ ادارہ پورا کرنے کو جا رہا چند سالوں میں.
ایک صدی اس کی خدمات ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے جامعہ رحمانی میں نے نہ معلوم کتنے انسانوں اور کتنے لوگوں کو پیدا کیا۔ کیا یہاں کے بزرگوں کی خدمت اور ان کی محنتوں، ان کی بیل گاڑی ہوتے تھے ہندوستان کے ان مقامات جہاں فلائٹ جا رہی ہیں، جہاں ہوٹلوں میں قیام ہو سکتا تھا، لیکن وہ گہال میں، وہ ایسی جگہوں پر جہاں مچھر کاٹتا تھا کہ انسان نہیں رہ سکتا، بیت الخلا نہیں، کوئی نظام، کوئی سہولت نہیں، ایسی جگہوں پر جا کر ملت کی حفاظت کی۔ یہ وہ ادارہ ہے جو ایک نمونے کا، ایک آئیڈیل کا ادارہ ہے، جس ادارے نے اس ملک کو کچھ دیا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے اکابر کے بارے میں یہ بار بار میں شعر پڑھتا ہوں کہ پھونک کر اپنے آشیانے کو بخش دی روشنی زمانے کو، خانقاہ رحمانی کے اکابر کی یہ داستان ہے۔ اس لیے اگر جامعہ رحمانی اور خانقاہ رحمانی نے یہ فیصلہ کیا کہ 500 سے ہم 1000 تک پہنچنا ہے، تو ظاہر ہے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ وسائل بھی چاہیے۔ اس لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ظاہر ہے یہ بچے کہاں سے کھائیں گے، کہاں رہیں گے، ہاسٹل کہاں سے ہوگا۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ نے 5 منزلہ بلڈنگ کا اسی لیے خاکائی نہیں بلکہ کام شروع ہے جس میں 1 منزل ہو چکی ہے۔ آپ حضرات اس کی طرف متوجہ ہوں، جب یہاں سے آواز جائے، افراد جائیں، آپ حضرات اس کی طرف متوجہ ہوں یہ سمجھ کر کہ مدارس کو ہمیں مضبوط کرنا ہے، اور مدارس اسلامیہ اگر مضبوط ہے ہم مضبوط ہیں، مدارس کا وجود ہے، ہمارا وجود ہے، مدارس مضبوط و مستحکم ہے، ہم مضبوط و مستحکم ہیں۔ جب مدارس ختم ہو جائیں گے ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ مدارس کے بغیر تاریخ بتاتی ہے بخارا و سمرقند سے بھی صرف علم نہیں گیا، ایمان چلا گیا، اسلام چلا گیا، مسلمان باقی نہیں رہے۔ آپ دیکھیں جہاں امام بخاری بیٹھ کر بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، جہاں صاحب ہدایہ برہان الدین مرغینانی بیٹھ کر ہدایہ پڑھایا کرتے تھے، جہاں صاحب شرح العقائد النصفی شرح العقائد پڑھایا کرتے تھے، آج وہاں اللہ اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے کہ جب مدارس پر بلڈوزر چلے، خانقاہوں پر بلڈوزر چلے، لائبریریوں پر بلڈوزر چلنے لگے، اس پر کوئی آواز لگانے والا نہیں تھا۔ اسی کی شروعات آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ بھی یقین کیجئے کہ سروے کسی اور اسٹیٹ میں ہو سکتا ہے، اس اسٹیٹ میں سروے انشاءاللہ نہیں ہوگا جب تک آپ ہیں، جب تک ہم ہیں، جب تک حضرت امیر شریعت ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہمت کے ساتھ رہیے، عزم کے ساتھ آگے بڑھیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ خانقاہ رحمانی کے ساتھ ہمارا اعتماد ہے، رشتہ ہے، عہد ہے، پیمان ہے، جہاں 3 نسلوں سے قیامت تک ہماری نسلیں اسی طرح جڑ کر کام کرتی رہیں گی۔ رحمانی فاؤنڈیشن اور رحمانی 30 کے بارے آپ نے ابھی بار بار سنا۔ الحمدللہ اس ادارے نے جو عظیم خدمات انجام دی ہیں، ظاہر اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں، جانتے ہیں کہ پورے ملک نے، پوری دنیا کو اثر انداز کر دیا۔ ایک عالم کو ایسا دماغ خدا نے کہاں سے دیا کہ ایسا ادارہ قائم کر دیا کہ دنیا بھر کے اندر لوگ حیران و شزدر ہیں۔ آج غریب کا بچہ 2 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے کی سیلری کما رہا، رحمانی 30 کیے گئے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحبزادہ گرامی قدر جناب انجینئر حامد ولی فہد رحمانی صاحب کو کہ ان کی محنت، ان کی جفاکشی اور ان کی آپ دیکھیں گے اگر دن رات نہ سونے کا ٹھکانہ، نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ آرام ہے، بیمار ہے تو دوا کھا کر چلنے اسی انداز پر، وہ دھن، وہ لگن، وہ تڑپ، وہ جنون و دیوانگی ہے جو انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ یہ نسخہ کیمیا ہے، اسی نسخہ کیمیا کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، اس لیے ادارے کامیاب ہو رہے ہیں۔ لوگوں اگر آپ کو بھی دنیا کی کسی منزل میں کامیابی چاہیے تو جنون و دیوانگی کو اپنا لیجئے، کہ کامیابی آپ کی منزل اور آپ کے قدم چومتی رہے گی۔ دعا فرمائیں حق تعالی شانہ ہم سبوں کی آمد کو یہاں قبول فرمائے، اور ہم سبوں کو جرأت و ہمت دے، شعور و بیداری دے، زندگی و حوصلہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔